آج کل ایکسٹینشن کا ویسے تو بڑا رواج ہے اور باجوہ صاحب کی بھی ایکسٹینشن ہو رہی ہے. اگلے کا بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ کب ایکسٹینشن جس کو ملے گی جو دے گا اس کی گورنمنٹ بنوائیں گے اور اس کو ساتھ رکھیں گے. تو ایکسٹینشن کا ایک بڑا یہ زیر بحث بھی ہے اور ایکسٹینشن جو ہے یہ بہت بڑا موضوع ہے. اب اس میں جہاں تک قاضی صاحب کا سلسلہ ہے میں بڑا مایوس ہوں آج ان سے. میرا خیال تھا کہ وہ اتنا بڑا آدمی ہے, اتنے بڑے خانوادے کا وہ نمائندہ ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان ہے. چھوٹا عہدہ نہیں ہے. پاکستان میں جوڈیشل سسٹم اور لیگل سسٹم اور پاکستان کا بھی ایک لحاظ سے سب سے اہم عہدہ ہے. یہ وہ عہدہ ہے جو کسی قانون کو کہہ سکتا ہے کہ یہ قانون آپ نے بنایا تو ہے پر آپ نے یہ آئین سے متصادم بنا دیا, اس لیے یہ بالکل اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. یا یہ کہ آپ نے یہ جب بنایا ہے تو آپ نے یہ اس کا طریقہ اس کا سلیقہ وہ آئین کے مطابق نہیں رکھا, اس لیے اس کا کوئی کی اہمیت نہیں ہے. وہ ادارہ ہے, اس ادارے کا چیف وہ یہ نہ کہہ سکے, یہ نہ لوگوں میں واضح کر سکے کہ 25 اکتوبر 2024 کو وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہیں گے یا نہیں رہیں گے. ان کا اپنا کیا ارادہ ہے؟ ان کا اپنا ارادہ بالکل واضح ہونا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے اعتراض صاحب بولا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں چاہتے. He said that. نہیں وہ اس کو ایمبیگوس رکھتا ہے, مبہم رکھا ہے. اب مبہم رکھنے کا ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے تو ہیں کہ ہو جائے, پھر دیکھتے ہیں نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں لوگوں کی, عوام کی, تو عوام کہتے ہیں کہ بہت آپ نے کر لی, بہت اور بہت خرابی کر لی. یہ قاضی فیض عیسیٰ نے جس قدر عوام کو اور اپنے عہد میں بے توقیر ہوتا دیکھا ہے. آپ نے ارشد شریف کے اس قتل کا, شہادت کا کوئی نوٹس نہیں لیا. اس کے بعد جو چلے آپ نے کینڈیڈیٹس ریٹرننگ افسرز کی عدالتوں سے اٹھائے جاتے رہے, آپ نے نوٹس نہیں لیا. آپ نے جو سیکنڈرز اور یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایکسپیکٹیشن قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے آنے سے پہلے ان سے لگائی گئی تھی ایون ان میڈیا, وہ اس پہ پورا نہیں اترے. اچھا, وہ آپ نے ایکسٹینشن کی ایک بات کی, اس میں مجھے وہ باجوہ صاحب والا بھی قصہ یاد آ گیا کہ ایکسٹینشن وہ بھی بعد میں کہتے رہے کہ مجھے چاہیے ہی نہیں تھی, میں نے مانگی نہیں تھی وغیرہ وغیرہ. یہ تو پھر ظاہر ہے کہ وقت پہ پتہ چلتا ہے. لیکن اندر کوسچن اعتزاز صاحب, یہ جو ابھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ گورنمنٹ جو پیکج لے کر آ رہی ہے اس میں ایک تو آپشن یہ ہے کہ ڈائریکٹ ایکسٹینشن دے دی جائے. اگر ڈائریکٹ ایکسٹینشن نہیں ملتی تو عمر کی جو بریکٹ ہے ریٹائرمنٹ کی اس کو بڑھا دیا جائے. پھر ایک آ رہی ہے کہ ججز کی تعداد کو بڑھا دیا جائے. اور پھر اس میں ایک اور چیز ایڈ آن ہو گئی کہ جو وہ 184(3) کے تحت سو موٹو پہ کی تھی ترمیم, اس میں مزید ترمیم کر دی جائے اور وہ 3 کی جگہ 5 ججز پر لے کے جایا جائے. اور پھر اس میں ایک اور چیز جو ہمیں سننے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو پک اینڈ چوز, کیونکہ اس طرح کا ایک ماڈل ظاہر ہے کہ ہمارے ہمسائے بھارت میں بھی ہوا تھا کہ جو گورنمنٹ کے حق میں ہوتا تھا اس کو چیف جسٹس لگا دیا گیا تھا. یہاں پر بھی وہ ماڈل شاید کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے وہ جو الجہاد کیس میں ہوا تھا اس کو نگیٹ کر دیا جائے. آپ کو ان میں سے کون سے آپشنز لگ رہے ہیں اپلیکیبل یا گورنمنٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیں, مجھے تو یہ چیز نظر آتی ہے کہ قاضی صاحب نے اس پہ سیٹل کیا ہوا ہے کہ سارے ججز کی عمر بڑھا دیں, سب ججز کی. اور یہ ان کو ایک آسان طریقہ لگتا ہے, وہ خود کہیں گے میری بھی 3 سال بڑھ گئی ہے, میں اب چیف جسٹس رہوں گا ٹل 25 اکتوبر 2000 ہو جائے گی 27, اب 2027 تک رہوں گا. تو 2027 کے بعد منصور علی شاہ صاحب 2030 تک ہو جائیں گے. تو کسی کا حق تو میں نے نہیں مارا ان کا, اور سب ججز کو میں سے کسی نے کسی کا حق نہیں مارا اور فائدہ بھی سب پہ کو ہو گیا. اس پہ 2 باتیں میں آپ کو, ایک یہ
ترمیم اسی طرح لائی گئی تھی 2002 میں پرویز مشرف نے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جو اختیار ان کو سپریم کورٹ نے دے دیا تھا آئین میں ترمیم لانے کا بھی ایز آرمی چیف وہ آئین میں ترمیم بھی کر سکتے تھے. یہ سپریم کورٹ نے ظفر علی شاہ کے کیس میں ان کو دے دیا کہ آپ کو کر سکتے. اب اس کو اختیار کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ہائی کورٹ کے ججز کی عمر ریٹائرمنٹ کی 62 سے 65 کر دی اور تمام سپریم کورٹ کے ججز کی 65 سے 68 کر 65 to 68 اور 62 to 65. سابرہ جج بڑے راضی ہوئے, بڑے خوشی کی مٹھائیاں بانٹی گئی. بی بی شہید کا کیا ویو تھا؟ ہم نے پیپلز پارٹی نے کیا ویو کیا پوزیشن لی؟ بی بی شہید نے پہلے دن کہا یہ نامعقول ہے, آپ گورنمنٹ والے نواز شریف کی گورنمنٹ تھی, آپ سب ججز کو ہی رشوت دینا چاہتے ہیں اور سارے کے سارے ججز رشوت لے لیں گے آپ سے, یہ کس طرح ممکن ہے؟ اور جو کمیٹی پہ ایک کمیٹی بنی اس لیگل فریم ورک آرڈر کو 2002 کو جس میں یہ ترمیم رکھی گئی تھی, اس کمیٹی میں اتفاق سے پیپلز پارٹی سے ہم دونوں ہی تھے, لطیف کھوسا اور میں, اور ہمیں بی بی نے بالکل بڑی سختی سے ہدایت کی کہ کچھ بھی ہو ہمارا جاجی چاہے نکل رہا ہو, مطلب اس کا ٹینیور ختم ہو رہا ہو, وہ ہمارا ہمدرد ہو, ہم سے ہمدردی رکھتا ہو, آپ نے یہ منظور ہی نہیں کر. یہ ہماری طرف سے تمام ججز کو رشوت دینے کے برابر ہے, تو یہ کس طرح ہم ایکسیپٹ کر سکتے؟ اس پہ بڑی سختی سے بی بی نے ویو لیا. اور 17ویں ترمیم 2002 میں تو چلتا رہا, پر 17ویں ترمیم جس سے پرویز مشرف نے اپنی حکومت کو, اپنی حکمرانی کو جائز قرار دلوانا تھا, اس میں ہم نے یہ اصرار کیا کہ ہم نے اس کی حکومت کو جائز قرار نہیں دلوایا, بالکل ہم نے ووٹ اس کے خلاف دیا کہ مارشل لاء نہیں لگ سکا. پر یہ جماعت اسلامی نے بھی تمام ہاؤس کی رائے کے طور پہ یہ فیصلہ کروایا لیاقت بلوچ صاحب جو اس وقت ایم این اے تھے. بالکل, اور میں اس میں ایڈ کر لوں اعتزاز صاحب, عدلیہ بحالی کے اندر یہ جو آپ نے پرویز مشرف والا واقعہ ڈسکس کیا ہے, پھر 2000 ہم نے 7 میں دیکھا کہ جب واپسی ہوئی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی, نواز شریف صاحب کی, وہ جو عدلیہ کے لیے ایک موومنٹ تھی ان کی بحالی کے لیے, اس میں بھی آپ کا بڑا اہم کردار رہا ہے. لیکن اندر کوسچن اعتزاز صاحب, ماضی میں آپ نے دیکھا ہے کہ ججز کے بارے میں, ان کے کریکٹرز کے بارے میں پھر چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں. ابھی جو یہ گورنمنٹ کر رہی ہے اس میں ان کا بینیفٹ کیا ہے, مطلب اس کا فائدہ کس کو ملے گا؟ بینیفٹ یہ ہے بنیادی طور کے یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب ان کو 3 سال مل جائے بیسکلی ایز چیف جسٹس, اور گورنمنٹ کو بڑا ایک آسرا ہے قاضی صاحب پہ, اور یہ کوئڈ پرو کو ہوگا, قاضی صاحب ہم آپ کو 3 سال اور دے رہے ہیں چیف جسٹس, آپ ہماری ہر بات مانیں گے, کریں گے. اور یہ گورنمنٹ کو بینیفٹ ہے, بہت بینیفٹ ہے, اور گورنمنٹ اس کی طرف کوشش کر رہی ہے. اور 2/3 میجورٹی, آپ اس نے اتفاق دے کہ 2/3 میجورٹی بنانے یا نہ بنانے کا کلیدی بنیادی فاؤنڈیشنل فیصلہ کس کا ہونا ہے, وہ قاضی فیض عیسیٰ اور کے عدالت کا, جس عدالت میں اور جس بینچ پہ پریزائڈ کر رہے ہوں گے قاضی فیض. اچھا, اس پہ ایک اور سوال ہے آپ بڑی سیر حاصل گفتگو کر رہے ہیں, ایک چھوٹا سا سوال اور لیں. یہ جو باتیں یہ بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ بھی اس امینڈمنٹ کے یا اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے, دے سکتے ہیں, یہ کلیئر کر دیں پہلے. یہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اگر تو سب ججوں کو انہوں نے دیا, رشوت سب ججوں نے کو دی اور رشوت سب ججوں نے لے لی, اس کا امکان ہے, اس میں امکان ہے کہ کافی سارے جج اس طرف اس کو ایکسیپٹ کریں گے
اور اس پہ ووٹ دیں. اچھا, اور ہم نے جو میرے خیال میں, اور میں یہ میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ یہ عدالت وہ نہیں عدالت جو سال پہلے تھی, 2 سال پہلے تھی. یہ عدالت مختلف عدالت ہے. اس میں جج اور رین کے بیٹھے, وہ اپنا نقصان کرائیں گے, خود فائدہ نہیں لیں گے, اور وہ یہ بینیفٹ نہیں لیں گے. اچھا, یہ ہم نے ریزرو سیٹس والے معاملے پہ بھی دیکھا تھا اعتزاز صاحب, جب اس کا فیصلہ آیا تھا, اور ہم نے تب بھی یہ دیکھا تھا کہ ایک واضح فرق پتہ چلا تھا. وہ جو 8 لوگ ایک طرف تھے اور باقی ایک طرف تھے, اور پھر اس پہ ظاہر ہے کہ جو نوٹ بھی لکھا گیا تھا اختلافی. ان ہاؤس آپ کو لگتا ہے ریزسٹنس ہوگی جو ججز فیلوز ہیں, بردرز ہیں, ان کے بیچ میں؟ یہ ذرا آپ کی آواز میں نے پہلے بھی ٹھیک جی آ رہی ہے, میں ریپیٹ کر دوں, تھوڑا سا میں سوال ریپیٹ کر دوں اعتزاز صاحب. میرا سوال یہ تھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ود ان دا ہاؤس, ود ان دا انسٹیٹیوٹ ریزسٹنس ہوگی؟ کیونکہ ریزرو سیٹس والے معاملے پہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ریزسٹنس تھی. ریزرو سیٹس والے معاملے پہ جی ہلو جی اعتزاز صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. اچھا, میرا سوال یہ تھا اعتزاز صاحب کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو فیلو ججز ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے, وہ اس پہ ریزسٹنس شو کریں گے؟ نہیں, قاضی صاحب فیض عیسیٰ صاحب کے بارے میں تو مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ قاضی صاحب یہ ایکسیپٹ کریں گے اپنی ایکسٹینشن ان کی کسی صورت بھی ہو, وہ منصور علی شاہ صاحب کی کاسٹ پہ ہو کہ وہ ان کے 3 سال بڑھ جائیں اور ان کے نہ بڑھیں, اور منیب صاحب کی بھی قیمت پہ ہو. قاضی صاحب لے لیں گے یہ اور ایکسیپٹ کریں گے. اچھا, قاضی صاحب ایکسیپٹ کر لیں گے. لیکن اگر سب ججز ہی کو مل گئی پھر تو قاضی صاحب بخوشی ایکسیپٹ کریں گے. پھر تو قاضی صاحب کہیں گے بھائی میں کیا کروں, سبھی کو مل رہی ہے, سبھی کو کا فائدہ ہو رہا ہے, تو مجھے اس میں کون سی مشکل ہے. اور وہ اس کو بنائیں گے کہ سارے جج ہی چل پڑیں. میں یہ نہیں سمجھتا کہ سارے جج چل پڑیں گے. میرا خیال ہے کہ میجورٹی ول ریزسٹ, the majority will resist, اور وہ اس سے پہلے کہ وہ اپنے دفتر چھوڑیں یا کچھ, وہ اس پہ فیصلہ دیں گے. وہ کہیں گے اس پہ فیصلہ ہم نے دینا. وہ یوں ہی نہیں اٹھ کے چلے جائیں گے کہ وہ استعفے دے کے چلے جائیں اور پیچھے دوسرے ججز بھرتی ہو جائیں. دیز ججز, ان ججز نے جس دن ان کی بڑھنی ہے عمر سب کی, اس دن انہوں نے بینچ بنوانا ہے فل کورٹ کا اور بیٹھنا ہے اور کہنا ہے ہمیں یہ بتاؤ, یہ سمجھاؤ یہ کس طرح, آؤ اٹارنی جنرل صاحب انسٹرکشن لے کے آؤ, یہ آپ کا یہ میلا فائڈی آپ کر رہے ہیں, آپ سارے ججوں کو دے رہے ہیں رشوت. یہ بی بی شہید بے نظیر بھٹو کی وداعت تھی اور بڑی کلیئر تھی. ایگزیکٹلی, ہم 96 کے بعد تو ظاہر ہے کہ یہ ایک پیٹرن سیٹ ہو گیا تھا, بلکہ اس کی مثال دی جاتی تھی کہ باقی انسٹیٹیوٹ میں بھی یہ پیٹرن سیٹ ہونا چاہیے. لیکن جو لاہور ہائی کورٹ میں ہوا ہے, وہ جو تنازع آپ کے نظر سے گزرا ہوگا, خاتون جج جو لگی ہیں, اس میں بھی سینیورٹی کا مسئلہ تھا. لیکن سپریم جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوا اس میں ظاہر ہے کہ نام جو ہے وہ جسٹس شجاعت علی خان صاحب کا آنا تھا, لیکن عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں ان کا نام سامنے آ گیا, ان کا قرعہ نکل گیا. آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس میں بھی ججز کی تعداد اگر بڑھ جاتی ہے فار انسٹنس, تو پھر یہ ہو سکتا ہے پک اینڈ چوز؟ ہاں, اگر جج یہ دیکھیں, پہلی تو چیز ہے کہ اگر یہ کورٹ, یہ عدالت, یہ وہ سنی اتحاد کی سیٹیں دے دیتی ہے گورنمنٹ کو, اگر وہ دے دیتی ہے تو ان کی کانسٹیٹیوشن میکنگ نمبرز ہو جاتے ہیں, 2/3 ہو جاتی. اس کے بعد جب ان کی 2/3 ہو جاتی ہے, پھر گورنمنٹ اور پارلیمنٹ یہ ایک تحفہ اور ایک نیکی کرتے ہیں اپنے کہیں قاضی فائز عیسیٰ پہ. اب انہوں نے اس کو بھی کچھ دینا ہے, کوئڈ پروکو ہوتا ہے. کوئڈ پروکو میں وہ
चीफ जस्टिस की लिए अमेंडमेंट कर सकते हैं। एक अमेंडमेंट कर सकते हैं कि चीफ जस्टिस की टेन्योर पोस्ट होगी कम से कम 3 साल की। दूसरी कर सकते हैं कि सारे के सारे जजेस जो हैं उन सब की 3-3 साल एज बढ़ा दी जाए। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है तो हमारा रहा है बीबी की शहीद के वक्त से पीपल्स पार्टी का वो इसके खिलाफ है। मुझे नहीं समझ आती कि ये किस तरह हम अब एक्सेप्ट कर लेंगे कि सब जजेस की कीमत की एज बढ़ा दें। तो पीपल्स पार्टी के बारे में मैं कह नहीं कुछ सकता, मेरी पार्टी है, मेरी लीडरशिप है, और मुझे शायद इसमें शामिल ना किया जाए इस गुफ्तगू और डिस्कशन में, पर मैं ये बता सकता हूँ कि तारीख ये बताती है हमें कि बीबी शहीद ने इस कानून को, इस अमेंडमेंट को बिल्कुल मुस्तरद किया। अच्छा, एक वन लाइनर मुझे चाहिए क्योंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। तेजाज साहब सिर्फ ये बता दें कि अगर 2/3 अक्सरियत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग भी इस अमेंडमेंट के हक में अगर वोट देते हैं तो वो कानून की नजर में एक्सेप्टेबल होगा? अगर मैं ये आपको बता दूं, मुझे ये यकीन है कि तहरीक इंसाफ का एक बंदा भी इधर वोट जो इंडिपेंडेंट है, एक बंदा भी नहीं टूटेगा। ठीक है, एक बंदा भी नहीं। उन्होंने अपने देखा नहीं कल के जलसे को देख के तो मैं समझता हूँ हर एमपी है, हर एमएनए कि लर्जा में होगा।